زندگی کو جیسے دل میں آئے ویسے جینے، یا زندگی جیسی سامنے آئے ویسے جینے سے زندگی تباہ و برباد ہلاک ہو جاتی ہے۔ کامیاب زندگی جینے کے لیے زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور انسان کو زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا جو مقصد حیات ہوتا ہے، جو اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ رضائے الہی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اسی کے لیے جیتے ہیں اور وہ اسی کے لیے مرتے ہیں۔ وہ اسی کے لیے اپنی زندگی کو تیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی بالکل ہو بہو اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام ارشاد فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہ تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے وہ حقیقتاً ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہوتی ہے، ایک مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کا جینا اور مرنا، اس کی عبادت اور ریاضت سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کا مقصد رضائے الہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ہمہ وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے۔ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور انسان کی زندگی یہ ایسا مقصد حیات ہے جس کا مقابلہ کوئی اور مقصد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہ جو دوسرے مقصد ہوتے ہیں ان کا فائدہ دنیا تک ہی رہتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کا مقصد جو ہوتا ہے، جو اس کے فائدے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد اور زیادہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور و خوض کرے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، میری زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوگی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوگا۔ انسان اس بات کو ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ یہ بات سوچ بن کر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور انسان اپنے سوچ کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ در حقیقت میں انسان جیسا سوچتا ہے، انسان اسی طرح دھیرے دھیرے اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں گندے خیالات آتے ہیں تو اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں وہ اپنی گندی فکر لے کر آنے لگتا ہے۔ اس کی زندگی کا لائف اسٹائل گندا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی ساری حرکتیں گندی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اچھے سوچ کو لاتے ہیں، اچھی فکر پیدا کرتے ہیں، تو ان کی زندگی آہستہ آہستہ اچھی ہونے لگتی ہے، ان کی زندگی میں چین و سکون آنے لگتا ہے، اور یقیناً وہی لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ جب وہ انتقال ہونے والے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی زبان پر کلمہ طیب جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے مقبول بندے کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ جو بندے دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے تحفے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور اس تحفے کے ذریعے بندہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی چیز کرتا ہے تو شروع میں اس کو کافی دشواری ہوتی ہے۔ شروع میں کوئی بھی چیز انسان کے ذہن میں بیٹھنے میں کافی مشکلات ہونے لگتے ہیں، لیکن جب انسان ڈٹ جاتا ہے اور ڈٹے ہوئے رہتا ہے، پھر کچھ ہی دنوں میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کا عادی ہو گیا ہے۔ وہ جو کرنے کے لیے سوچ رہا تھا اب وہ کرنے لگا ہے، جو کام اس کو مشکل لگ رہے تھے اب وہ کام اس کو آسان لگنے لگتے ہیں۔ ہر شعبے میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ انسان کسی بھی شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو شروع میں اس کو کافی ہارڈ لگتا ہے، شروع میں اس کے لیے تمام چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ کرنے لگتا ہے، جب
جب وہ اس میں فکر مند ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس میں مشغول کر دیتا ہے، جب وہ سوچنے لگتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ذریعے میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا، یقیناً وہ کام کرنے میں اس کو لطف آنے لگتا ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہو جاتا ہے۔ انسان جیسے ہی اپنے سوچ کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے اور اس کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے، گر گرائے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس بندے کو قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے گا، اس کی زندگی میں بہاریں پیدا کر دے گا، اس کی زندگی میں نعمتیں پیدا کر دے گا۔ یقیناً اس طرح کے انسان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگیں گے، اس طرح کے انسان یقیناً دنیا میں جنتی بن جائیں گے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان یہ کام کر لے تو اس کے بعد انسان اپنی زندگی کے ہر ایک شعبے میں نظر ڈالے، غور و فکر کرے اور وہ دیکھے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا ہے، اس کے کون سے ایسے عقائد ہیں، کون سے اس کے ایسے نظریات ہیں، کون سے ایسے فکر ہیں، کون سے ایسے خیالات ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا ہے۔ ان سب کی وہ ایک لسٹ بنائے، ایک فہرست بنائے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے زندگی سے ان غلط کاموں کو نکالنے کی تدبیریں بنائے، کوشش کرے، محنت کرے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کی وجوہات کو پتہ کرے، آخر کیا ریزن ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کیا ریزن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہوں، کیا ریزن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ وہ اس میں غور و فکر کرے۔ اگر اس کو وجوہات معلوم ہو جائے کہ میں عیاشی کے سبب، کاہلی کے سبب، وقت کی کمی کے سبب یا مسجد میرے گھر سے دور ہے اس کے سبب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے، سوچے، تفکر کرے، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں عیاشی کرتا تھا، میں کاہلی کرتا تھا، میرے پاس وقت نہیں تھی، مسجد میرے گھر سے کافی دور تھی، جس کی وجہ سے میں عبادت نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو کیا یہ ریزن اللہ رب العزت قبول کرے گا؟ اس عذر کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں فرمائے گا۔ یہ انسان ہرگز اپنے ذہن پہ اس طرح کے فکر کو پیدا نہ کرے۔ یہ شیطان کی فکر ہے، یہ خبیثوں کی فکر ہے، یہ ابلیس کی فکر ہے۔ اس طرح کے گندے فکر کو اپنے ذہن سے نکال دے اور اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ اگر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو عیاشی اور کاہلی چھوڑنی پڑے گی، وقت کی کمی ہے تو وقت نکالنا پڑے گا، مسجد دور ہے تو جہاں جگہ ملے وہیں نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر کچھ دوست مل جائے تو اچھا ہے ورنہ اکیلے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح سے اپنے ذہن کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ یقیناً آہستہ آہستہ ذہن اس چیز کو سمجھنے لگے گا اور بے نمازی نمازی بن جائے گا، جو عبادت نہیں کرتا تھا وہ عبادت کرنے والا بن جائے گا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکاتا تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والا بن جائے گا۔ جب تک اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تب تک ہم دنیا میں کامیاب تو ہو سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن آخرت میں ہم ناکامیاب ہو جائیں گے۔ جب سوال و جواب ہم سے کیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خدا را اپنے ذہن کو سمجھانے کی کوشش کرے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اپنے نفس کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرے، اپنے نفس کو یہ کہیں کہ اگر تم اچھے کام کرو گے، اگر تم دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہو گے کہ اللہ رب العزت کیسے خوش ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے راضی ہو جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے راضی ہو جائے، اولیاء صالحین کے دربار سے فیض و برکات کیسے حاصل ہو جائے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو یہ سمجھاتے رہیں گے نا، یقیناً ذہن اس بات کو قبول کرے گا اور ہم یقیناً جنتی بن جائیں گے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں جائے، یہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن وہ بھول جاتا ہے، وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں مست مگن ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں تو جنت میں جانے کے اسباب کیا ہوں، جنت میں انسان کیسے جائے گا، جنت میں کون لوگ جائیں گے، وہ یہ کبھی نہیں سوچتا۔ وہ سوچتا ہے کہ بس میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ذرا آپ سوچیں، اگر کوئی بچہ کسی کالج میں امتحان دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹاپ ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نمبر 1 پوزیشن پر کامیاب ہو جائے، تو
اگر وہ پڑھائی نہیں کرے گا، اگر وہ کتابوں کو نہیں سمجھے گا، اگر وہ کتابوں پر غور و فکر نہیں کرے گا، تو کیا وہ نمبر 1 پوزیشن پر فائز ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ تو کرپشن کے زمانے ہیں، ابھی تو لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک ان پڑھ بھی بڑے بڑے عہدے پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن عقل مند انسان سے پوچھا جائے، یہ بتائیں ایک جاہل بغیر کتابوں کو پڑھے کامیاب ہو سکتا ہے، اپنے کلاس میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے؟ تو دانش مند لوگ، عقل مند لوگ کہیں گے یہ ہرگز ممکن نہیں، یقیناً ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر انسان اگر وہ گندے کام کرتا ہے تو اس کے اندر گندی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ گندے سماج میں رہنے لگتا ہے، وہ گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گندے کام کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کاہلی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو ہی برباد کر دیتا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، جن کے دوست اچھے ہوتے ہیں، جن کے گھر والے اچھے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، اگر میاں بیوی ہو تو دونوں اگر ایک دوسرے کے لیے اچھے ہیں، شوہر بیوی کے لیے اچھا ہے، بیوی شوہر کے لیے اچھی ہے، یقیناً ان دونوں کی زندگی بھی جنتی ہو جاتی ہے، ان دونوں کی زندگی میں بھی خوشحالی ہی خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، ایک کی فکر ہے اچھی، دوسرے کی فکر ہے گندی، تو کیا ہوگا ذرا سوچ لیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر تانا کشی کرتے کرتے دونوں کی زندگی گزر جائے گی۔ مذہب اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے۔ مذہب اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر تم اچھے ہو تو تمہارے دوست بھی اچھے ہونے چاہیے، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے دوست بھی نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے، اگر تم حلال کھانا کھاتے ہو تو تمہارے دوست بھی حلال کھانا کھانے والے ہونے چاہیے۔ آج بہت سارے لوگوں کی باتیں، بہت سارے لوگوں کی نصیحت اسی لیے عمل نہیں کرتی ہے کہ وہ کہہ تو دیتے ہیں، وہ اسلامی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ عملی جامہ نہیں پہنتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی باتیں ہر کوئی سنتا ہے، لیکن وہ باتیں اس کے دل میں اثر نہیں کرتی ہے، وہ باتیں اس کے دل میں جگہ نہیں بناتی ہے۔ خدا را اپنی زندگی میں ترس کھائیں، خدا را اپنی زندگی میں رحم کریں، خدا را سوچیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، انسان کا مقصد حیات کیا ہے، انسان کو زندگی کیوں دی گئی ہے، آخر یہ جنت اور جہنم کیوں پیدا کیا گیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید الہی یہ کیا ہے۔ اور انسان اس پر غور و فکر کرے، انسان سوچے، کم سے کم اپنی زندگی میں جب بھی فرصت کے وقت ملے تو غور و فکر کرے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں ہمارے لیے بھیجا ہے، کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، کیوں اولیاء صالحین دنیا میں موجود ہیں، کیوں دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، کیا مقصد حیات ہے۔ ہر انسان غور و فکر کرے، سوچے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو تنے تنہا بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، یقیناً اللہ رب العزت توبہ کرنے والے بندے کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہی تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، یہی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمارے اوپر لاکھوں کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، دنیا میں رہ کر ہمیں جنت میں جانے کا آئیڈیا دے دیا ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت علی رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کی خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔